صلوات محمد وآل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد صيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاطليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومسائبهم من ليلتنا هذا إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يعطيك اليقين. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على عزیزان محترم، پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. شب شہادت جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام ہے. جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کے سورہ ہجر کی یہ آخری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 98 اور آیت نمبر 99. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے فسبح بحمد ربک، اے میرے رسول
اے میرے نبی اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ دیکھیں ظاہراً جب خدا کسی حکم کو بیان کرتا ہے تو مخاطب قرآن کا رسول ہے، کیونکہ وہی خدا کی طرف سے رسول پر نازل ہو رہی ہے۔ آگے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور میری عبادت کرو۔ کہاں تک عبادت کرو؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ بعض علماء ترجمہ کرتے ہیں یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، لیکن یہ یقین کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس آیت کے ضمن میں، اور یہ ایام وہ ایام ہے کہ جن ایام کی خصوصیات یا ان ایام کے حوالے سے منبروں سے بہت کم بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو مجالس کا اور عشرے کا دستور ہے وہ بس وہ 10 دن اور وہ محرم، دیکھیں یہ 2 مہینہ 8 دن جس کو ہم ایام عزا کہتے ہیں، سوگ کے غم کے دن کہتے ہیں، ان 2 مہینہ 8 دنوں میں 10 محرم کے بعد بہت واقعات رونما ہوئے، بہت مصیبتیں اہل بیت حرم پر پڑھی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو جانیں، ہم عالم سے کہیں کہ وہ ہم کو بتائے۔ صرف ان 10 دنوں یا 12 دنوں میں محدود ہو کر رہ جانا یہ ہمیں سوگوار تو بنا سکتا ہے، لیکن مقصد امام اور مقصد جناب زینب و مقصد امام سجاد کو ہم تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد آل محمد۔ کیونکہ یہ ایام ایسے ایام ہیں جن ایام میں امام حسین علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ شام میں ہے۔ شام کی کیا مشکلات ہیں، شام کی کیا مصیبتیں ہیں، صرف 2-4 سے زیادہ ہم واقف نہیں ہیں۔ وہ امام کہ جو سید الساجدین ہے، وہ امام کہ جس نے تمام شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے کربلا میں دیکھا، سبط اکبر، شبیہ پیغمبر، جناب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگنے کو دیکھا، جناب علی اصغر کے گلے پر تیر لگنے کو دیکھا، خود اپنے باپ امام حسین کی شہادت کو دیکھا۔ لیکن جب بھی چوتھے امام سے سوال ہوتا تھا کہ امام یہ بتائیے آپ پر کہاں سب سے زیادہ مصیبتیں ہوئی، سب سے زیادہ مصائب آپ پر کہاں ڈھائے گئے، تو امام 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ہمیشہ 3 مرتبہ آواز دیتے تھے، الشام الشام الشام۔ آخر شام میں ایسی کیا مصیبتیں ڈھائی گئیں؟ دیکھیں جناب علی اکبر کے سینے پر بلچی کا پھل لگنا کم مصیبت نہیں تھی کہ جس کے بعد امام حسین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں الدنیا بعدک الفنا، کہ بیٹا تمہارے جانے کے بعد تمہارے باپ کے لیے یہ دنیا بے مطلب ہو گئی۔ یا جناب علی اصغر کے گلے پر برچھی کا لگنا یہ کم مصیبت نہیں تھی۔ ایک صابرہ ماں ام رباب کہتی نظر آتی ہے امثلک ینہر، کیا میرے بیٹے علی اصغر تجھ جیسے 6 مہینے کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ کم مصیبت تھی؟
جناب عباس کے بازوؤں کا کٹنا، جناب عباس کی شہادت کم مصیبت نہیں تھی۔ تاریخ میں 2 ہی جگہ ملتا ہے، پوری تاریخ میں، جہاں 2 معصوموں نے یہ جملے فرمائے ہوں، الان انکسر ظہری۔ سب سے پہلے مولا متقیان، مشکل کشا، خیبر شکن جناب سیدہ کی قبر پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں فاطمہ تم نہ گئی، علی کی کمر ٹوٹ گئی، اور کربلا میں حسین کہتے نظر آ رہے ہیں اے بھیا عباس تمہارے جانے کے بعد تمہارے بھائی حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، امام سجاد نے جو بے باکی مسجد شام میں خطبہ دیا ہے، اس خطبے کے 2-4 جملے اور انشاءاللہ یہ رحمت زحمت کو تمام کروں گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں میرا انداز بہت کوئی خطیبوں والا نہیں ہے کہ میں ادھر سے ادھر ہوں، اچھل کود کر کے جو ہے مجلس کو پڑھوں۔ سادہ الفاظ میں اور سلیقے سے کچھ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا وہ ہے کہ اگر اس سے ہم کچھ لے کر نہ اٹھے تو اس مجلس کا کوئی مطلب نہیں، یہ وقت ہم نے ضائع کر دیا۔ دیکھیں ایک بات آ گئی تو بیان کرتا چلوں، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا، ہمارا عقیدہ سب سے اچھا۔ اگر یہ فخر ہے ہمیں تو ہمیں سب سے اچھا عمل کر کے بھی دکھانا ہوگا، سب سے اچھا عمل کر کے بھی دکھانا ہوگا۔ اور اگر یہ مذہب اور یہ عقیدہ ہم میں عمل کرنے کی توفیق کو نہیں پیدا کر سکتا تو ہم اس کا پرچار کیا کریں گے؟ جب ہم نہ سدھرے تو ہم اس سے دوسروں کو کیا سدھار سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ فرش عزا، مجلس عزا، یعنی یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں، تبھی اس مجلس کا مقصد پتہ چلے گا۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شہادت دی مقصد کے تحت، اس مقصد کو باقی رکھنے کا ذریعہ یہ مجلس عزا ہے۔ اور اگر اس مجلس عزا میں مقصد حسین بیان نہ ہو، اس مجلس حسین میں مقصد جناب سیدہ بیان نہ ہو تو مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔ زیادہ تر میری مجالس اسی طرح تبلیغی ہوتی ہے۔ خیر ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں اور محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ایک عالم دین اہل سنت کے ہمیشہ مسجد سے اپنی وائز میں، اپنی مجلسوں میں بیان کرتے تھے کہ خلفائے ثلاثہ علی سے بہتر، خلفائے ثلاثہ علی سے بہتر۔ ایک خاتون، ایک عورت اس مسجد کے آس پڑوس میں رہتی تھی، وہ روز سنتی تھی، ایک دن پہنچ جاتی ہے، بولے حضور جو آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ خلفاء علی سے بہتر ہیں، نماز میں صلوات کس پر پڑھی جاتی ہے؟ کہا اہل بیت پر۔ کہا اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ گنانے لگے، نبی ہیں، فاطمہ ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہے۔ کہا اچھا اگر ان پر نماز میں صلوات نہ پڑھی جائے تو کیا ہوگا؟ کہا نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کہا کیا یہ تینوں صلوات بھیجتے تھے؟ کہا بالکل بھیجتے تھے، اگر انکار کریں تو نماز ساری ختم۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ کیا ان پر صلوات بھیجنے سے نماز باقی رہے گی؟ کہا نہیں، کیسی بات کرتی ہو؟
اگر ان پر نماز میں صلوات بھیجی گئی تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ عورت جب اتنا سنا کہتی ہے مولانا آپ نے مجھے جواب دے دیا، کہہ کے چلنے لگی۔ مولانا تعجب میں، علی کی محبت اور علی کا چاہنے والا حاضر جواب ہوتا ہے۔ اب جو افضلیت کا نعرہ لگا رہے تھے وہ خود ہی اس بات کا اقرار کر بیٹھے کہ علی افضل، کیونکہ اگر علی پر درود نہ بھیجا گیا تو نماز باطل۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے عزیزان محترم محب اہل بیت۔ ہم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم میں یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کر لے تو ہم میں جواب دینے کا علم ہونا چاہیے۔ خلافت علی کو ثابت کرنے کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم قرآن پڑھتے نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، تمام چیزیں ہمارے یہاں بند ہے، لے دے کر ایک یہ مجلس حسین ہے جس میں ہم پرخلوص آتے ہیں، تو پھر اس مجلس حسین کو مقصد حسین کے لیے رکھیے۔ یہاں اپنی خواہشات کو نہ ظاہر کیجئے کہ مولانا آج ایسا پڑھیے گا، مولانا آج ویسا پڑھیے گا، کیونکہ ہوتا ہے نا مجلسوں میں، جب مجلس پڑھیں آج مزہ نہیں آیا، یعنی آپ مزہ لینے کے لیے مجلس میں آئے تھے نا، حسین کے لیے نہیں آئے تھے۔ مقصد امام حسین اور مقصد مجلس بہت اہم چیز ہے، یہ ہمیں واقعاً سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجلس ہی وہ جگہ ہے اور یہ مجلس ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس مجلس کو ہم اس طریقے کا بنا کے رکھیں، اس طریقے سے ہو کہ یہ کربلا اور مقصد کربلا ظہور امام مہدی تک ہم کو لے کر جائے۔ جب ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں گے اس چیز کے لیے کہ ہم اس مجلس سے مقصد امام حسین سے ہم ظہور امام تک پہنچیں گے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور صرف ہم نہیں، اس فرش عزا پر کوئی غیر مذہب بھی آئے گا تو وہ بھی کچھ لے کر اٹھے گا۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، دیکھیں کہ واقعاً انسان کس طریقے کا ہونا چاہیے، امام کو کس طریقے کے سپاہی چاہیے، ورنہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ تقریباً 1200 سال، تقریباً 1150 پلس سال جو ہے غیبت امام کو ہو گئی، کیا 313 ابھی تک جمع نہیں ہوئے؟ سوچنے کا مقام ہے، 313 ابھی تک جمع نہیں ہوئے۔ معاویہ ابن ابی سفیان، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو صلی اللہ محمد ایک خط لکھتا ہے اور لکھتا ہے کہ اے علی، تم نے جنگ جمل میں زوجہ رسول کے ساتھ جو کیا وہ کیا، اصحاب رسول طلحہ و زبیر کے ساتھ جو کیا وہ کیا، اب تم مجھ سے جنگ کے لیے تیار رہو۔ امام اس خط کا جواب دیتے ہیں کہ عبد خدا کی طرف سے ایک حاکم دنیا کے نام یہ خط، اور امام اس میں لکھتے ہیں کہ میں جنگ کے لیے آمادہ ہوں، جنگ کے لیے تیار ہوں۔ جنگ صفین کی بات ہو رہی ہے کہ میں جنگ کے لیے آمادہ ہوں۔
امام اپنے اصحاب میں آواز لگاتے ہیں کہ کون ہے جو اس خط کو امیر شام تک پہنچا دے. کوئی جواب نہیں آتا، تمام ساکت ہیں، تمام چپ ہیں. پھر امام آواز دیتے ہیں کون ہے جو اس خط کو امیر شام تک پہنچا دے. ترمہ نامی امام کے صحابی کھڑے ہوتے ہیں. یہ ترمہ وہ ہیں کہ جن کے ایک بھائی حجر ابن عدی کربلا کے شہداؤں میں سے ہیں. ترمہ بن عدی بن حاتم طائی، حاتم طائی کا نام بہت سنا ہوگا، سخاوت میں مشہور تھا. یہ ترمہ ان کے نواسوں میں سے، ان کے پوتوں میں سے، ان کی اولاد میں سے کھڑے ہوتے ہیں کہ مولا میں لے کر جاؤں گا اس خط کو. امام کہتے ہیں ترمہ یاد رکھنا، علی کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا. کہا مولا چشم، آپ بے فکر رہیں. ترمہ شام پہنچتے ہیں. عمرو عاص معاویہ کو خبر دیتا ہے کہ علی کا نامہ نگار، علی کا نامہ بر نامہ لے کر آیا ہے. معاویہ حکم دیتا ہے کہ بہترین فرش بچھایا جائے اور اچھے طریقے سے استقبال کیا جائے تاکہ علی کی طرف سے آنے والا ہے مغلوب ہو جائے، ہماری طرف آ جائے. بہترین فرش بچھایا گیا، سواگت بہت اچھے سے ہوا. ترمہ جب دیکھتے ہیں کہ بہترین فرش بچھا ہوا ہے، اس زمانے کا سفر گھوڑوں سے، اونٹوں سے سفر ہوتا تھا، مٹی والے پیر لے کر اس فرش پر آگے بڑھتے ہیں. اور جس طریقے سے معاویہ اپنی مسند پر بیٹھا ہوتا ہے اس طریقے سے جا کے معاویہ کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں. ہو بہو اسی اسٹائل سے. لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ امیر شام کے بازو میں آ کر اس طریقے سے بیٹھ گئے اور پیر بھی پھیلا کر بیٹھے ہیں. اپنے پیر کو سمیٹو. کہا اگر یہ سمیٹے گا تو میں سمیٹوں گا. یہ ہے علی کا محب کہ دشمنوں کے بیچ میں بھی اس طریقے سے اگر یہ سمیٹے گا میں سمیٹوں گا. معاویہ مجبور ہو کر پیر سمیٹ کے بیٹھ جاتا ہے. بغل سے عمرو عاص کہتا ہے کہ کچھ ڈھیلا کرو تو یہ اپنے مزاج میں ٹھنڈک لے کر آئیں. 1 2 نہیں 30,000 درہم ترمہ کے آگے رکھے جاتے ہیں. لیکن ترمہ کا انداز وہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ محب علی و محب اہل بیت پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتا. کہا اچھا لاؤ یہ نامہ مجھے دو. کہا ایسے نہیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، دونوں ہاتھوں کو پھیلاؤ، پھر میں چوم کر تمہارے ہاتھ میں رکھوں گا. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میرے وزیر کو دے دو. کہا تمہارے وزیر جو خائن ابن خائن ہے اس کے ہاتھ میں تو بالکل نہیں دوں گا. کہا اچھا میرے بیٹے یزید کو دے دو. کہا ہم کو شیطان سے خوشی نہیں، اس کے بیٹے سے کیسے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. خیر عزیزان محترم، معاویہ مجبور ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے. جس طریقے سے ترمہ چاہتے تھے اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. ترمہ اس نامے کو چوم کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. جواب پڑھنے کے بعد دوبارہ ایک خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ترمہ اس نامے کو لے کر علی تک جاؤ. کہا جو تو نے لکھا ہے علی تک لے جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا جواب میں خود دے دیتا ہوں. لکھا کیا ہوتا ہے؟ کہا علی اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو تو یہ سمجھ لو کہ میرے پاس جو فوج ہے ستاروں کی مانند ہے، یا ایک روایت میں رائی کے دانوں کی برابر ہے. ترمہ کہتے ہیں سن جواب. کہا علی وہ خورشید ہے کہ جب نکلے گا تو تیرے تمام ستارے ڈوب جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
تیرے ماں یہ کہہ کر آگے چلتے ہیں. معاویہ آواز دیتا ہے اپنے یہ درہم تو لے کر جاؤ. کہا تیری دولت تجھی کو مبارک. سیکھنا کہاں ہے, سبق ہم کو کہاں لینا ہے؟ جب تیرے ماں چلے جاتے ہیں تو معاویہ تمام درباریوں سے اور امر اعظم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر اس جیسا ایک گھنٹے کے لیے میری طرفداری کرنے والا ہو, میں اپنی تمام دولت اس کو عطا کر دوں گا. یعنی اتنا وفادار اگر ایک گھنٹے کے لیے مجھے مل جائے, میں اپنی تمام دولت اسے عطا کر دوں گا. عمرو عاص جو شاطر ترین چالاک ترین انسان کہلاتا تھا, کیا آواز دیتا ہے؟ کہتا ہے معاویہ اگر علی شام میں آ جائیں تو عمرو عاص نماز ان کے پیچھے پڑھے گا لیکن دسترخوان پہ تیرے ساتھ بیٹھے گا. یعنی علی کی اہمیت کو وہ بھی جانتا ہے کہ علی کیا ہیں. یہ ہے امام زمانہ کے سپاہیوں کی صفت کہ جب امام کا سپاہی ایسا ہونا چاہیے کہ کسی سے ڈرے نہ. عزیزان محترم, بات کہاں سے کہاں نکل گئی. امام سجاد کے حوالے سے بیان کرنا تھا, دو چار باتیں جلدی جلدی بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم, امام سجاد جب شام میں پہنچے ہیں اور شام میں پہنچنے کے بعد دیکھیں بادشاہوں کا ایک دستور رہا ہے کہ جب وہ جنگ جیت کر آتے تھے تو اپنے ملک میں اپنے شہروں میں ڈھول تگارے بجائے جاتے تھے, جشن کی طرح منایا جاتا تھا. جمعہ کا دن ہے, معاویہ یزید نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے لیکن ساتھ میں اپنے درباری خطیب کو لے کر اور منبر پر چڑھانے کے بعد کہتا ہے علی و اولاد علی پہ سب و شتم کر اور بنی امیہ کے فضائل بیان کر. خطیب بیان کرتا رہتا ہے. امام سجاد آواز دیتے ہیں کہ اے خطیب, اے شخص, تو نے انسان کی مرضی حاصل کرنے کے لیے, انسان کو راضی کرنے کے لیے خدا کی ناراضگی گلے لگا لی. اس کے بعد امام آواز دیتے ہیں کہ اے یزید, اب مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس لکڑی کے ڈھانچے پر جا کر کچھ بیان کروں. امام نے قیامت تک یہ بات بتا دی کہ جس جگہ جس منبر پر ذکر اہل بیت و ذکر خدا نہ ہو وہ صرف ایک لکڑی کا ڈھانچہ رہتا ہے, منبر نہیں ہو سکتا. امام آگے بڑھ کے کہتے ہیں یزید مجھے اس لکڑی کے ڈھانچے پر جانے دے تاکہ میں کچھ حق کی بات بیان کروں, خدا کو راضی کرنے کی بات بیان کروں تاکہ مجھے بھی اجر و ثواب ملے اور سننے والوں کو بھی اجر و ثواب ملے. یزید منع کرتا ہے, لوگوں کا اصرار بڑھتا ہے, یہاں تک کہ خود یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید اصرار کرنے میں آگے ہے. یزید پریشان ہو کر آواز دیتا ہے تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو علم زقہ کے طریقے سے دیا گیا ہے, یعنی جس طریقے سے چڑیا اپنے بچوں کو دانہ کھلاتی ہے اس طریقے سے ان کو علم ودیت کیا گیا ہے. اگر یہ چڑھ گئے تو ہماری بے عزتی ہوگی, بنی امیہ پر لعن طعن ہو جائے گا. تم نہیں جانتے. جب اصرار بہت بڑا, یزید مجبور ہو کر اجازت دیتا ہے. امام منبر پر جاتے ہیں, حمد خدا کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع, کہ ہمیں 6
خصوصیت عطا کی خداوند عالم نے اور 7 فضیلتیں عطا کی۔ امام آگے ارشاد فرماتے ہیں اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، یعنی امام نے بتا دیا کہ علم ہمارے پاس ہے، یعنی اگر ہمارا کوئی دشمن ہے، ہمارا کوئی مد مقابل ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہوگا، اور وہ علم ہی کیا کام کا جس کے ساتھ حلم نہ ہو۔ امام اپنی خصوصیتوں کو بیان کرتے ہیں اور پھر یزید سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یزید تیرے دل میں ہماری محبت ہو یا نہ ہو فرق نہیں کرتا، خداوند عالم نے مؤمنین کے قلوب میں ہماری محبت کو رکھا ہے۔ اور میں نے مثال دی کہ کس طریقے سے مومنین کے قلوب میں محبت اہل بیت ہے کہ دشمن کے دربار میں جا کر بھی فضیلت بیان کر کے چلے آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ آگے امام ارشاد فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ وَمِنَّا أَنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمیں میں سے محمد مصطفیٰ ہیں، ہمیں میں سے علی مرتضیٰ ہیں، وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسول اللہ، اور ہمیں میں سے خدا کا شیر ہے اور رسول کا شیر، یعنی جناب حمزہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں امام سجاد کہ ہمیں میں سے خدا کا شیر مولا علی و اسد رسول اللہ اور جناب حمزہ ہیں۔ دیکھیں امام سجاد نے اس بات کو شام کی مسجد میں بیان کیا، یہ وہی لہجہ ہے جو مولا متقیان مشکل کشا غالب ابن غالب جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب معاویہ خط لکھتا ہے کہ علی تمہارا اور ہمارا خاندان ایک ہی ہے، یہ جنگ کی کیا ضرورت ہے، آؤ مسئلہ بیٹھ کر سلجھا لیتے ہیں، تو امام جواب لکھتے ہیں کیا کہا تو نے، تیرا اور ہمارا خاندان ایک ہے۔ یہی جملے مولا علی علیہ السلام خط میں لکھتے ہیں وَمِنَّا نبی المختار محمدًا وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسول اللہ وَمِنَّا خیر النساء العالمین۔ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم میں رسول ہے، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسول اللہ، ہم میں خدا کا شیر اور رسول خدا کا شیر ہے اور تم میں جھوٹ بولنے والوں کا شیر ہے، وَمِنَّا خیر نساء سیدت العالمین وَمِنَّا عمالۃ الحطب، ہم میں خیر نساء العالمین ہے اور تم میں جہنم کا بوجھ اٹھانے والی عورت، وَمِنَّا سید شباب اہل الجنہ وَمِنْكُمْ صبیۃ النار، ہم میں جوانان جنت کے سردار ہیں اور تم میں جہنم کے بچے۔ تو کہتا ہے تیرا اور میرا خاندان ایک ہے۔ علی خط لکھ کر بھیج رہے ہیں، علی کے پاس حکومت تھی اور علی روبرو نہیں تھے، لیکن وہی لہجہ علی کا بیٹا دوسرا علی شام میں جا کر اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ جب لوگ پریشان سوچنے لگے یہ کیا بات، دیکھیں ماحول اس طریقے کا بنا دیا گیا تھا کہ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو شام میں جب خبر پہنچی کہ علی قتل کر دیے گئے تو لوگوں کو علی کی شہادت پر شک نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے علی بہادر کا نام ہے، علی شیر کا نام ہے۔ ان کو تعجب جائے شہادت پہ تھا، علی اور مسجد، علی سے مسجد کا کیا کام؟
وہاں جا کر ایسے مجمع میں علی کے فضائل بیان کرنا. شام میں جو مصیبتیں پڑھی، امام سجاد نے اپنے کو جو پہچنوایا ہے، آپ پڑھیں. انسان دیکھیں آج کا زمانہ ایسا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹائم نہیں ملتا کتاب اٹھانے کا، کیونکہ ہمارے پاس جھوٹی خبریں پڑھنے کے لیے پیسہ ہے. یعنی ہم اخبار پیسہ دے کر خریدتے ہیں جس میں 99% جو ہے جھوٹی خبریں ہوتی ہے، لیکن جو 1400 سال سے سچی خبریں خدا نے دی ہے اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں. ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عزیزان محترم، وقت زیادہ ہو گیا ہے. خیر، دو چار جملے مصائب کے. شب شہادت جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام ہے. یہ جناب سکینہ، اب تاریخ پڑھیں، 4 سال یا 3.5 سال کی عمر ہے جناب سکینہ کی. جناب سکینہ کے خطبے جو جناب سکینہ نے دربار کوفہ میں، بازار کوفہ میں دیے، خطبے پڑھیں. ہمیں معلوم ہی نہیں یہ ساری چیزیں، اور ہم معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب سکینہ کو پانی ملا، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ جناب سکینہ نے پانی پیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جناب سکینہ کو پانی ملا ہے تو وہ پانی لے کر دوڑتی ہوئی اپنے بھائی سجاد کے پاس آ گئی اور بھائی کی زنجیروں پر ڈال دیا. سکینہ یہ کیا کیا بہن، تم پیاسی ہو، تم نے پانی نہیں پیا. بھیا میں پیاس کو برداشت کر لوں گی، لیکن تپتی دھوپ میں آپ کے گلے میں توق ہے، کمر پہ لنگر ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے. بھیا اس گرمی میں، اس تپتی دھوپ میں آپ کی جسم کی کیا حالت ہوتی ہوگی. اور بھاب کرم جناب سکینہ کو جگہ جگہ پانی کے لیے تڑپایا گیا ہے. جب آپ نے سنا ہوا ہے تمام مصائب، جب جناب سکینہ شمر سے پانی مانگتی ہے تو شمر کہتا ہے کہ میں اپنے تمام جو ہے سپاہیوں کو پلا دوں پھر دوں گا. جناب سکینہ 4 سالہ پیچھے ہے. جب تمام سپاہیوں کو پلا دیا، کہا سکینہ اب میں اپنے جانوروں کو پلا لوں پھر تجھے دوں گا. جانوروں کو بھی پلا دیا. سکینہ پیچھے. جب پانی بچ گیا، وہ ملعون جناب سکینہ کے سامنے پانی زمین پر پھینک دیتا ہے. تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ جناب سکینہ کی پیاس کب بجھی، کیونکہ جب شام غریبہ میں بھی پانی آیا تھا اور جناب زینب نے سکینہ کو دیا. جناب سکینہ کوزہ لے کر مقتل کی طرف. بیٹا سکینہ کہاں کا ارادہ؟ پھوپھی اماں آپ نے کہا نا تم سب سے چھوٹی ہو تو پہلے تمہیں دیا. آئے میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر، وہ مجھ سے بھی چھوٹا ہے، وہ بھی تو پیاسا. ارباب کرم، زندان میں جناب سکینہ اپنے بھائی سے ایک سوال کرتی ہے، اے بھیا آپ تو امام وقت ہیں، آپ کو ہر علم کا پتہ ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں. بھیا یہ بتائیے کہ پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ جناب زینب جب یہ سوال سنتی ہے جناب سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں. بیٹا یہ کیسا سوال کر رہی ہو؟ امام سجاد کہتا ہے پھوپھی اماں آج میری بہن نے امام وقت سے سوال کیا
ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ امام کہتے بہن بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا سکینہ پیاس کی 4 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی منزل وہ ہے کہ جب انسان بہت پیاسا ہو تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے، دھواں آ جاتا ہے۔ جناب سکینہ بے ساختہ کہتی ہے ہاں بھیا قاسم کی یہی حالت تھی کربلا میں۔ دوسری منزل امام کہتے ہیں بہن سکینہ دوسری پیاس کی منزل یہ ہے کہ انسان کی زبان اس کے تالو سے چپک جاتی ہے۔ بے ساختہ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا بابا کی وہی حالت تھی جب بھیا علی اکبر نے بابا کے دہانے مبارک میں اپنی زبان کو دیا تھا، فوراً نکال لی۔ کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ کہا بہن سکینہ تیسری منزل وہ ہے کہ جب اس طریقے سے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے، جب تک جان رہتی ہے تڑپتی رہتی ہے۔ تیسری منزل امام ارباب کرم امام بتا رہے ہیں کہ جب تک جان رہتی ہے، جب وہ تان اس کے اندر ختم ہونے لگتی ہے تو بس اپنا منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ جناب سکینہ بے ساختہ کہتی ہے ہاں بھیا میرے 6 مہینے کے بھیا علی اصغر کی یہی حالت تھی۔ امام کہتے ہیں سکینہ چوتھی منزل وہ ہے کہ جب انسان کی ہڈیاں اور گوشت میں جدائی ہونے لگتی ہے۔ جب جناب سکینہ یہ سنتی ہے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دے بھیا آپ کی بہن سکینہ کی یہی حالت ہے۔ سکینہ کے جسم کا گوشت سکینہ کی ہڈیوں کو چھوڑ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خاتم حسین